وَإِذَا نُصِبَ إِلَى مَا يُمَيِّزُهُ فَمُقَوِّمٌ وَإِلَى مَا يُمَيِّزُ عَنْهُ فَمُقَسِّمٌ۔ یہاں سے نو کی نسبت بیان کرتے ہیں مصنف علیہ رحمت۔ فصل کی، بلکہ یہاں پر جو ہے فصل کی نسبت پھر آگے دو طرح کی ہوتی ہے، الی ما یمیزہ فمقوم، اگر اس کی نسبت ہو اس چیز کی طرف جس کو وہ جدا کرے، جس کو تمیز دے، نسبت ہو اس چیز کی طرف جس کو تمیز دے تو یہ مقوم کھلائے گا، اور جس سے تمیز دے تو یہ مقسم کھلائے گا۔ یعنی فصل کی نسبت اگر ہو اس چیز کی طرف کہ جس کو تمیز دے تو مقوم، جس سے تمیز دے تو مقسم، کیونکہ دو چیزیں، جس کو تمیز دے، جس سے تمیز دے۔ جس کو دیتا ہے تمیز تو اس کو مقوم کہا جائے گا، اور جس سے تمیز دیتا ہے، جس کو الگ کرتا ہے اس کو مقوم، جس سے الگ کرتا ہے اس کو مقسم۔ یا بالفاظ دیگر یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اگر اس کی نسبت ہو فصل کی نوع کی طرف تو مقوم کھلائے گا، اگر اس کی نسبت ہو جنس کی طرف تو مقسم کھلائے گا، کیونکہ نوع کے اندر کہ نوع کو تمیز دیتا ہے یہ، تو پھر یہاں پر یہ کھلائے گا مقوم۔ اور اگر نسبت اس کی جنس طرف ہو رہی ہو تو جنس سے دوسرے چیز کو تمیز دیتا ہے تو پھر مقسم کھلائے گا۔ اور یہاں پر جو ہے اس کی نسبت بیان کیا ہے، اسی کو شرح الرحمت آگے لیں گے۔ وَإِذَا نُصِبَ إِلَى آخِرِ الْفَصْلُ لَهُ نِسْبَةٌ إِلَى الْمَاهِيَّةِ الَّتِي، یہ بتا رہے ہیں فصل کی نسبتیں ہیں دو، ایک نسبت یہاں پر جو إِلَى الْمَاهِيَّةِ الَّتِي اس ماہیت کی طرف ہے، وہ مخصص جو مخصص بن رہا ہے، ممیز لہا، اور اس ماہیت کے لیے ممیز بنتا ہے، تمیز دینے والا۔ تو ہے کہ اب فصل کی نسبت ہم کریں اسی ماہیت کی طرف جو خود مخصص ہے اور جو تمیز دینے والا ہے، اس کو تمیز دے رہا ہے، تو یہ کھلائے گا مقوم۔ ونسبۃ الی الجنس الذی یمیز الماہیۃ عنہ، کہ یا اس کی نسبت ہو اس جنس کی طرف الذی یمیز الماہیۃ عنہ، کہ ماہیت کو تمیز الگ کیا جاتا ہے عنہ اس جنس سے، من بین افرادی، اس کے افراد کے درمیان میں، اس کے بہت سارے افراد ہے، اس افراد میں سے اس افراد کو تمیز دیا جاتا ہے، اس سے تمیز دیا جاتا ہے، جنس سے اس افراد کو تمیز دیا جاتا ہے، تو یہ بن جائے گا فَبِالْاعْتِبَارِ الْأَوَّلِ يُسَمَّى مُقَوِّمًا، تو پہلے اعتبار سے یہاں پر جو ہے اس کو مقوم کہیں گے، وَبِالثَّانِي مقسم، یعنی اگر اس کی نسبت ہو اس چیز کی طرف جس کو یہ تمیز دیتا ہے تو مقوم کھلائے گا، یا اس کی نسبت ہو اس چیز کی طرف جس سے تمیز دیتا ہے تو مقسم کھلائے گا، اوپر جو بتایا تھا۔ یا یہ کہیں کہ اس کی نسبت اگر ہو نوع کی طرف تو یہ مقوم کھلائے گا، اگر نسبت اس کو جنس کی طرف تو یہ کھلائے گا مقسم۔ اب یہ لِأَنَّهُ جُزْءٌ لِلْمَاهِيَّةِ وَمُحَصِّلٌ لَهَا، یہاں سے گویا کہ اس کا مصنف علیہ رحمۃ اللہ پر وجہ تسمیم بیان کرتے ہیں کہ اس کو مقوم اور مقسم کیوں کہتے ہیں، مقوم اور مقسم کہنے کی وجہ، مقوم اس لیے کہتے ہیں کہ مقوم قوام سے ہے، یہ فصل بھی نوع کے لیے بمنزل قوام کے ہے، نوع کی ماہیت میں داخل ہے، فصل جو ہے یہ نوع کے قوام اور اصلیت میں داخل ہے، ماہیت اور اصل میں داخل ہے، اور جو چیز اصل میں داخل ہو ہے اس کے بغیر وہ قائم ہی نہیں ہو سکتا، قیام بنی ہوتا ہے، تو اس کے اصل میں داخل ہے فصل نوع کے، اس وجہ سے گویا کہ یہاں فصل نوع کے لیے قوام بن رہا ہے تو اس کو مقوم کہیں گے۔ اور نسبت جنس کی طرف ہو تو مقسم کیوں کہتے ہیں، کیونکہ جنس کے اندر بھی مقسم تقسیم کرنے والا ہوتا ہے، اور یہ بھی جنس میں داخل ہو کر جنس میں تقسیم پیدا کرتا ہے، یعنی اس کو اس سے الگ کر دیا، اس کو اس سے الگ کر دیا، بیچ میں مطلب حیوان کے اندر ناطق لگا دو تو یہ باقی حیوانوں سے انسان کو الگ کر دے گا، تو دراڑیں پیدا کرتا ہے اور دو ٹکڑے کر دیتا ہے جنس کو، تو اسے مقسم کہتے ہیں۔ یعنی یہ فصل کی نسبتیں الگ الگ ہیں، نوع کی طرف کیا جائے تو مقوم کھلائے گا کیونکہ فصل نوع کے قوام میں داخل ہے، اس کی اصلیت میں داخل ہے، اور جنس طرف کیا جائے تو جنس کو تقسیم کرنے والا ہے، اس وجہ سے مقسم کھلاتا ہے۔ لِأَنَّهُ جُزْءٌ لِلْمَاهِيَّةِ وَمُحَصِّلٌ لَهَا، پہلے کو مقسم کہنے کا وجہ بتا رہے ہیں، لِأَنَّهُ جُزْءٌ لِلْمَاهِيَّةِ، یہ اس کی ماہیت کا یعنی نوع کی ماہیت کا ایک جز بن رہا ہے، یعنی فصل نوع کی ماہیت کا جز ہے، ومحصل لها، اور اس کو کے لیے محصل بن رہا ہے، وبالاعتبار الثانی، دوسرے اعتبار سے یسمى مقسما،
اس کو مقسم کہتے ہیں. وجہ تسمیہ کیوں کہتے ہیں؟ لأنه بانضمامه إلى هذا الجنس وجودا يحصل قسما وعند عدما يحصل قسما آخر. کیونکہ یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ جب ملتا ہے اس جنس کے ساتھ، یعنی یہ جنس ساتھ جب یہ نوع مل جاتا ہے، یہ فصل مل جاتا ہے، تو اس کے دو قسمیں بناتا ہے، وجودی اور آدمی. دو قسمیں بناتا ہے، وجود میں عدم میں. اور یہ تقسیم کھلاتا ہے. جو وجودی و آدمی نہیں ہوگا، جو ناطق ہے وہ غیر ناطق نہیں ہوگا، جو غیر ناطق ہو ناطق نہیں ہوگا. تو یہ تقسیم پیدا کرتا ہے، وجودی اور آدمی دو قسم پیدا کر دیتا ہے. اس سے مقسم کہتے ہیں. کہتے ہیں حاصل سے وجوداً یحصل قسما، وجودی طور پر اس سے ساتھ مل جاتا ہے تو ایک قسم بن جاتا ہے. وہ عدماً یحصل قسما آخر، اور آدمی طور پر یہاں پر جو ہے دوسرا قسم مل جاتا ہے. یعنی حیوان ناطق، حیوان غیر ناطق، یہ آدم ہے، تو آدم میں آ جائے تو دوسرا قسم بن جاتا ہے. کما ترا فی تقسیم الحیوان الی الحیوان الناطق و الی الحیوان الغیر ناطق. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ تقسیم کرو، یہاں پر جو ہے نو کو تقسیم حیوان میں داخل کریں گے تو تقسیم ہو جائے گا حیوان ناطق حیوان غیر ناطق کی طرف. تو حیوان ناطق یہ وجودی قسم ہے، الگ قسم ہے. حیوان غیر ناطق یہ آدمی قسم ہے، یہ دوسرا قسم بنتا ہے. قوله والمقوم للعالی اللام الاستغراق. اب آگے یہاں پر جو ہے المقوم للعالی مقوم للسافل ولا عکس والمقسم بالعکس. آگے بتا رہے ہیں کہ ایک قاعدہ کلیہ گویا بتا رہے ہیں، اوپر مصنف علیہ رحمۃ نے ذکر کیا ہے والمقوم للعالی مقسم للسافل. جو پیچھے گزر گئے یہاں پر جو ہے اجناس و انواع میں ترتیب سے اقسام ذکر کیے تھے، سافل پھر اوپر پھر عالی، یا اوپر سے عالی پھر سافل نیچے تک. کہتے ہیں جو چیز عالی کے لیے مقوم بنے گا وہ سافل کے لیے ضرور مقوم بنے گا. جو چیز عالی کے لیے مقوم ہے تو سافل کے یہاں پر جو ہے ضرور خود بخود یہاں پر جو ہے مقوم بنے گا. لیکن جو سافل کے لیے مقوم ہے وہ عالی کے لیے مقوم نہیں بنے گا. جو عالی کے لیے مقوم ہے وہ سافل کے لیے تو بنے گا، لیکن جو سافل کے لیے بنتا ہے وہ عالی کے لیے نہیں بنے گا. مثلا اب یہ ناطق یہ مقوم انسان کے لیے ہے. مقوم کا مطلب انسان کے ذات میں داخل ہے، انسان کی تعریف میں مقوم یہ ناطق نطق ہے. تو اس کے لیے جب یہ بن رہا ہے مقوم تو لازمی نہیں اوپر کے لیے بنے، یہ حیوان کے لیے بنے، حیوان کے لیے نہیں بنے گا، دوسرے حیوانوں کے لیے یہ نہیں بنے گا. اور ہم اوپر نو کا اندر پڑھا تھا کہ سب سے خاص الانواع یہ تھا. تو یہ نیچے سب سے نیچے کے لیے بن رہا ہے تو اوپر کے لیے نہیں بن رہا. یعنی جو سافل کے لیے مقوم ہو تو عالی کے لیے نہیں ہوتا، لیکن جو عالی کے لیے ہو تو سافل کے لیے خود بخود ہوگا. جیسا کہ یہاں پر جو ہے فرض کر یہاں پر جو ہے جسم، یہ جسم نامی کے لیے مقوم ہے تو جسے اس مطلق کے لیے بھی ہے، اس نے حیوان کے لیے بھی ہے، اس نے انسان کے لیے بھی ہے. تو جو مقوم بنے گا عالی کے سافل کے لیے مقوم ہوگا، اور جو سافل کے لیے عالی کے لیے نہیں ہوگا. ولا عکسا والمقوم للعالی مقوم للسافل ولا عکسا، عکس نہیں ہوگا، یعنی اس کے الٹ نہیں ہوگا. الٹ مطلب جو سافل کے لیے مقوم بنے تو عالی کے لیے بن جائے، ایسے نہیں ہوگا. اوپر اتنی بات کی ہے، اب اس کو تشریح کریں گے. والمقوم للعالی، اب وہ کہ قاعدہ کلیہ بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں اللام للاستغراق ہے، والمقوم کے اندر جو لام ہے استغراق کے لیے ہے. کیا معنی؟ کل فصل مقوم للعالی فصل مقوم للسافل. ہر وہ فصل جو عالی کے لیے مقوم بنتا ہو وہ فصل سافل کے لیے مقوم بنے گا. میں نے مثال دیا ناطق کا، ہر فصل جو مقوم عالی کے لیے ہے سافل کے لیے ہوگا. لأن مقوم العالی جزء للعالی والعالی جزء للسافل وجزء الجزء جزء. اس کا دلیل دے رہے ہیں کہ یہاں پر جو آپ نے قاعدہ ذکر کیا کہ جو اوپر کے لیے مقوم بن رہا ہے تو نیچے کے لیے خود بخود بنے گا. دلیل کیا ہے؟ کہ یہاں پر جو ہے یہ مقوم یہاں پر جو ہے جز بن رہا ہے عالی کا، مقوم جز ہے عالی کا اور عالی جز ہے سافل کا. سافل پر عالی تو وجود میں نہیں آیا، نیچے اوپر گیا ہے، پہلے نیچے تھا پھر اوپر سیڑھی تب ہوتی ہے جب نیچے ہو. کہتے ہیں یہ مقوم اور یہ فصل یہاں پر جو ہے یہ جز ہے عالی کا اور عالی جز بنا ہے سافل کا. تو جز کا جز اپنا جز ہوا کرتا ہے، جز کا جز اپنا ہی جز ہوتا ہے. بیٹے کا بیٹا اپنا ہی بیٹا شمار ہوتا ہے. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ جز کا جز بن رہا ہے، یعنی سافل کا جز عالی ہے، عالی کا جز بن رہا ہے یہ مقوم. جب عالی کا جز بن رہا ہے تو وہ ایک سافل کا بھی جز ہے یہ. تو یہ کہہ رہے ہیں جز کا جز اپنا جز ہوا کرتا ہے، اپنا حصہ ہوتا ہے، حصے کا حصہ اپنا حصہ ہوتا ہے، یا دوست کا دوست اپنا ہی دوست ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ لأن مقوم العالی جزء للعالی، جو عالی کے لیے مقوم بنتا ہے، جو عالی کے لیے مقوم بنتا ہے وہ عالی کا اپنا جز ہے،
اور عالی کا اپنا سسٹم کیا ہے، اس کا ایک طرف لگا ہوا ہے سافل کے ساتھ، والعالی جزء للسافل، یہ سافل کا جز ہے، تو نتیجہ نکلے گا وہ جزء الجزء جزء، جز کا جو جز ہوتا ہے وہ اپنا ہی جز ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ مقوم سافل کا بھی جز بن جائے گا بواسطہ عالی کے، عالی کے واسطے سے سافل کا جز بن جائے گا، جیسے کہ بھیڑے کے واسطے سے پوتا بھی بھیڑا ہوتا ہے۔ فمقوم العالی جزء لسافل، تو نتیجہ نکلے گا جو عالی کا مقوم ہوگا وہ سافل کا جز ہوگا۔ ثم انه يميز السافل عن كل ما يميز العالي عنه فيكون جزءا مميزا له، هو المعنى بالمقوم۔ پھر کہتے ہیں کہ انه يميز السافل عن كل ما يميز العالي، یہ الگ کرتا ہے سافل کو ہر اس چیز سے، یمیز العالی، جن چیزوں سے عالی کو الگ کرتا ہے، یعنی یہ جو مقوم بن رہا ہے یہ سافل کو بھی الگ کرتا ہے، ان چیزوں سے تمیز دیتا ہے جن جن چیزوں سے اس نے عالی کو تمیز دیا تھا، فیکون جزءا ممیزا لہ، تو یہ ایسا جز بن جائے گا جو تمیز دینے والا بھی ہے، یعنی سافل کو ان چیزوں سے الگ کرے گا یہ جن چیزوں سے اس نے یہاں پر جو ہے عالی کو الگ کیا تھا، مثلا احساس یا حس، احساس یہاں پر جو ہے اوپر حیوان میں بھی ہے، اوپر یہاں پر جسم کے اندر بھی ہے، تو جسم کے یہاں پر جو ہے مقوم بن رہا ہے احساس، حساس ہونا، تو وہ کہ یہ حساس ہونا یہاں پر جو ہے حیوان کے لیے بھی ہے، یہ حساس ہونا چاہیے انسان کے لیے بھی ہے، تو کیونکہ اس نے جس مقوم میں تمیز دیا تھا عالی کو جن چیزوں سے، تو تمیز دیا تھا ان چیزوں سے جس کا اندر حس نہیں ہے، تو ایسے حیوان کو بھی تمیز دے رہا ہے ان چیزوں سے جس کا اندر حس نہیں ہے، انسان کو بھی تمیز دے رہا ہے ان چیزوں سے الگ کر رہا ہے جس کا اندر حس نہیں ہے، لکڑ پتھر سے، تو یہ بتا رہے ہیں فیکون جزءا ممیزا لہ وهو المعنى بالمقوم، اور یہ ہوتا ہے مقوم کا معنی، وليعلم ان المراد بالعالی ها هنا، چلیں آگے اعتراض ہے، آخر دعوانا